اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا فرض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ نماز کو اس وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو اپنے وقت میں ادا نہ کیا تو اس عذر کے ختم ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے نماز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے، کہ جو وقت اللہ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اسی وقت کے اندر نماز کا ادا کرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ البتہ شرعی عذر کی وجہ سے کبھی آپ جماعت کی نماز یا فرض نماز آپ سے رہ جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کی قضا کی جاتی ہے، تو ان قضا نمازوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرض کی قضا کرنا فرض ہے، یعنی اگر فرض نماز آپ سے قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا کرنا یہ فرض ہے۔ واجب کی قضا کرنا واجب ہے، سنتوں اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں۔ دیکھیں آپ سے مثال کے طور پر عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ عشاء کے 4 فرض ہیں اور 3 رکعت وتر یہ واجب ہیں، اور اس کے ساتھ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت بھی ہیں۔ اب اگر آپ سے عشاء کی فرض نماز رہ گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 4 رکعت فرض اس کی قضا کریں اور 3 رکعت وتر جو کہ واجب ہے اس کی قضا کریں۔ یہ دونوں ضروری ہیں، فرض کی قضا بھی ضروری ہے، واجب کی قضا بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ جو 2 سنتیں ہیں یا ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اب یہ سنتیں آپ سے رہ گئی، ظہر کی نماز رہ گئی، تو جب فرض رہ گئی تو ظاہر سی بات ہے سنتیں بھی رہ گئی، تو سنتوں اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہے، البتہ فرض نمازوں کی قضا ہے اور واجب نمازوں کی قضا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنتیں اور نفل شروع کر کے توڑ دے تو اس پر اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ سنتیں اور نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں، لہٰذا واجب کو توڑ دینے کی وجہ سے قضا کرنا واجب ہے۔ دیکھیں کہا کہ سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہے، فرض نماز کی قضا کی جاتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں کی جاتی۔ لیکن سنت یا نفل جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ ساری رات نوافل پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، ساری رات آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ملتا۔ آپ کر تو سکتے ہیں لیکن اگر نہ کریں گناہ نہیں ہے۔ اب ایک شخص یہاں پر 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ دے اور نیت باندھنے کے بعد وہ توڑ دے، اب اس پر لازم ہے کہ یہ 4 رکعت یہ اب قضا کرے۔ اگرچہ نفلی نماز تھی، اس پر ضروری نہیں تھی، لیکن شروع کرنے کے ساتھ یہ نماز اب اس نے اپنے آپ پر لازم کر دی۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ 4 رکعت دوبارہ پڑھے گئی اگر اس نے توڑ دی ہے، تو نفل نماز وہ واجب تو نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھ لی تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب نفلی نماز آپ شروع کر دیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کا توڑنا جائز نہیں ہے، اب آپ اسے مکمل کریں گے۔ درمیان میں توڑ دی تو پھر اس کی قضا ضروری ہے۔ قضا کرنے کا طریقہ، یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ وقتی نماز اور قضا نماز کے درمیان ترتیب کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ پہلے قضا نماز ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے پہلے وقتی نماز پڑھ لی اس کے بعد قضا نماز پڑھی تو اس کی وقتی نماز ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا، مثال کے طور پر آپ سے ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ مغرب کی نماز میں آئے، یا آپ سے مغرب کی بھی قضا ہو گئی، 3 نمازیں قضا ہو گئی، اب عشاء کی نماز میں آپ آئے تو اب آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر عصر کی پڑھ لیں، پھر مغرب کی پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کا مطلب انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، بالغ ہونے کے بعد کہ جس کے ذمے 5 سے کم نمازیں ہوں، یہ شخص صاحب ترتیب۔
جس کے ذمے کا مطلب یہ کہ اگر کسی شخص سے 10 نمازیں قضا ہو گئی، اب صاحب ترتیب سے تو یہ شخص نکل گیا، لیکن اس نے وہ 10 نمازیں پڑھ لی، اپنی نمازیں ختم کر دی، یہ دوبارہ صاحب ترتیب بن جائے گا۔ تو یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کے اندر 5 سے کم نمازیں، یہ تو کوئی شخص صاحب ترتیب بن ہی نہیں سکے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ جب اپنی ساری نمازوں کی قضا کر دیں تو آپ خود بخود صاحب ترتیب بن جائیں گے۔ تو صاحب ترتیب شخص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا نماز پڑھے، پھر ادا نماز، وقتی نماز پڑھے۔ اگر یہ پہلے وقتی نماز پڑھتا ہے بعد میں قضا پڑھتے تو اس کی یہ وقتی نماز ادا نہیں ہوتی، یہ بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ البتہ جو لوگ صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی جن سے 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو وہ پہلے وقتی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال دی ہے، کسی شخص کی ظہر کی نماز رہ گئی یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب اس شخص پر واجب ہے کہ پہلے ظہر کی قضا نماز پڑھے اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرے۔ اگر اس نے ترتیب کی رعایت کیے ہوئے بغیر یوں ہی پہلے عصر کی نماز ادا کر لی اور پھر ظہر کی نماز قضا کرنے لگا تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ ظہر کی قضا کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ بتایا کہ اس شخص کے لیے جو صاحب ترتیب ہے، 5 سے کم نمازیں جس کے ذمے ہیں، اور جس کے ذمے 5 سے زیادہ نمازیں وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، وہ پہلے وقتی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہوں اور ان قضا نمازوں کے ادا کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے، پہلے تمام قضا نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد وقتی نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو فقہ کی اصطلاح میں صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو صاحب ترتیب کی تعریف میں نے کر دی کہ جس سے 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، لہٰذا وہ لوگ کہ جن سے 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں انہیں چاہیے کہ پہلے وقتی نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مغرب کی نماز آپ سے رہ گئی اور آپ صاحب ترتیب نہیں ہے، آپ سے 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے، آپ کے ذمے 5 سے زیادہ نمازیں۔ اب آپ یہاں آئے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے جماعت سے، آپ کو چاہیے کہ فوراً جماعت میں شریک ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد اپنی مغرب کی نماز کی قضا کرے۔ لیکن یہی شخص اگر صاحب ترتیب ہے جس کے ذمے 5 سے کم نمازیں، اب وہ آیا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو اس پر واجب اور ضروری ہے کہ پہلے جا کر مغرب کی نماز پڑھے، جماعت میں شامل نہ ہو۔ اگر یہ پہلے عشاء کی نماز پڑھتے تو اس کی یہ نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے اپنی مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو، یا اگر اس کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو 5 یا اس سے کم ہوں، خواہ یہ نمازیں مسلسل ہوں یا متفرق اوقات میں قضا ہونے والی ہوں، نئی قضا ہو یا پرانی ذمے میں ہوں۔ اگر اس کے ذمے میں 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں ہوں تو یہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے، اور جو صاحب ترتیب نہ ہو وہ پہلے وقتی نماز پڑھے اور اس کے بعد قضا نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔